अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते जो आज की खबर, जो ताज़ा खबर है, वो ये है कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो गया। बल्कि मनमोहन सिंह के ताल्लुक़ से ये कहा जाना ज़रूरी है कि 1991 के बाद जब इस्लाहात आ रहे थे हिंदुस्तान में, तो आज के जदीद हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट जिसे कहा जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान में चाहे वो हवाई जहाज़ का सफ़र आसान हो या सेल फोन टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला हो, इन सब का सेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के सर पे जाता है। वज़ीर आज़म के तौर पे, या बल्कि 1991 में जब उन्होंने वज़ीर फाइनेंस के हैसियत से आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद से जब आरबीआई गवर्नर के जब वज़ीर फाइनेंस बने, तो उस वक्त से लेकर 2004 से 2014 तक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिसकी आज कभी कोई नज़ीर नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बराबरी कोई वज़ीर या कोई सियासतदान कर सकता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनकी बराबरी मनमोहन सिंह के साथ की जा सकती है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो फिल वक्त जदीद ज़माने के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, कहीं पर भी इनके करीब तक नहीं आ सकते। अगर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही बात हम करेंगे तो सबसे आला तालीम याफ्ता, बेहतरीन मायशियत के मालिक और अपनी आवाज़ में सादगी रख कर बात करने वाले, बल्कि उनकी ये बात ज़रूर है कि जो तकरीर में उन्होंने ये बात कही थी, हिस्ट्री विल बी इंडीड काइंडर। उन्होंने बोले कि तारीख़ मेरे ताल्लुक़ से, मैं जब वज़ीर आज़म की हैसियत से हट जाऊँगा तो तारीख़ मेरे लिए मेहरबान रहेगी। तो यकीनन हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर मनमोहन सिंह की मरहून मिन्नत आज इस किस्म से, इस जदीद तकाज़े के दौर में, जदीद ममालिक के दौर में जो हिंदुस्तान पहुँचा है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसकी वजह से ये चीज़ आई है। यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासतदान नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, काबिल तरीन शख्सियत थे, और इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो वो एक बेहतरीन फ़िलासफ़र थे। शायद इसीलिए उन्होंने खुलूस दिल के साथ जो हिंदुस्तान को तरक्की दिलाई है, वो मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज उस पर रश कर रहा है। 1991 में जब वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से मनमोहन सिंह का इंतखाब हो रहा था, तो उस वक्त वो एक सफारी पहने हुए एक आदमी ऐसे थे जो आरबीआई गवर्नर के हिसाब से थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो आइडियाज़, जो ताकत ऐसे ज़माने में हिंदुस्तान को बख्शी थी, जबकि हिंदुस्तान के पास कर्ज अदा करने के लिए सोना तक भी कम पड़ गया था, लेकिन उस दौर से हिंदुस्तान को निकाल कर आज तरक्की याफ्ता दौर में लेके आना और हिंदुस्तान की मैशियत में नई तवानाई बख्शना, और इसके अलावा उस वक्त का हिंदुस्तान जो था वो 1980s का दहा जो था, जहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर हर जगह मिलिटेंसी थे, बम धमाके होते थे, फ़िरक़े वाराना फसादात होते थे। और 1991 के बाद में अगर देखेंगे तो वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी साहब का भी बम के धमाके में इंतकाल हो गया था, या शहादत हो गई थी उनकी। उसके बाद जब हुकूमत बनी थी कांग्रेस की, तो उसमें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया था, और उन्होंने हिंदुस्तान की इकॉनमी को जिस तरीके से जो शिफ्ट दिया था, वो शिफ्ट मैं समझता हूँ कि आज के जदीद हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बड़ी एक नई बात है, जो आज सब पूरे हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान की तरक्की में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कारनामा था, वो आज सबके लिए एक मज़र है। मैं समझता हूँ कि आप कहीं पर भी देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान में जिस तरीके से नए इस्लाहात आए थे, उसके बाद नए शहर बने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का पूरा जो लैंडस्केप था वो चेंज हो गया, टीवी चैनल्स की भरमार यहाँ पे हो गई है, एफोर्डेबल फ्लाइट जो आए हैं, जो प्राइवेट एयरलाइंस का दाखिला यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, टेलीकॉम हो, इंटरनेट हो, या खाने के, या जिस तरीके से बाहर से पैसे हिंदुस्तान में आना शुरू हुए, तो यहाँ पे खाने का या होटलों के जो चलन शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये सभी चीज़ें डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही एक कारनामा था, जो हिंदुस्तान को पुरकशिश मुकाम बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए।
اب اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے 2004 میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کو حلف دلانے والے ڈاکٹر اے پی جے ابوالکلام، جو کہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے قابل سائنٹسٹ رہے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے، جو دونوں بھی یقیناً اتفاق ایسا تھا کہ دونوں بھی اقلیتوں کے نمائندے تھے جنہوں نے ہندوستان کو پروان چڑھایا تھا۔ ایک سائنس کی فیلڈ میں کرا تھا تو دوسرا معیشت کو درست کرنے کے لیے معاشی اعتبار سے ہندوستان کو ترقی دلایا تھا۔ لیکن آج اقلیتوں کا جو حال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے اوپر، سب کے سامنے، نظر کے سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ایک ہی چیز اگر اپنائی جاتی ہے موجودہ حکمراں جماعت کے پاس، کوئی ایک بھی اگر ان کی اچھائی لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے ہندوستان اسی دور میں واپس ہو سکتا ہے جہاں پہ ہم ترقی کے نئے نئے منازل کو طے کر رہے تھے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں ہندوستان نے 7.7% کی ترقی کا شرح پار کیا تھا، لیکن آج الٹ پھیر کر کے 7% بتانے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ 4% ہے۔ منموہن سنگھ کے دور میں ایک اور چیز یہ ہوئی تھی کہ 2009 کا جو سلمپ آیا تھا، پوری اکنامک ڈپریشن آیا تھا، اس میں بھی ہندوستان ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے یا بالکل اس سے ڈپریشن سے دور ہوتے، اکنامک سلو ڈاؤن سے دور ہوتے ہوئے اپنے ملک کو وہ نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسے یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تعلق سے راہل گاندھی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے جب ڈاکٹر سنگھ سے یہ دریافت کیا کہ آپ کس طرح ہندوستان کو بچا سکیں اکنامک سلو ڈاؤن سے یا اکنامک ڈپریشن سے، پوری دنیا اس میں جوجھ رہی تھی لیکن آپ ہندوستان کو بچانے میں کیسا کامیاب ہوئے، تو ڈاکٹر سنگھ کا جواب بقول راہل گاندھی کے کہ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ہندوستان میں پیرالل اکانومی چلتی ہے، ایک اگر آفیشیل جو چلتی ہے، جو چیک سے چلتی ہے، تو اس کے علاوہ جو کیش اکانومی چلتی ہے اس سے ہندوستان آج بچ کے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے حکمراں ڈیجیٹلائزیشن کی یا ڈیجیٹل کرنسی کی بات کر رہے ہیں، یا کبھی ڈی مانیٹائزیشن کی بات کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈپلیکیٹ کرنسی آ رہی ہے تو ہم ڈی مانیٹائزیشن لائیں گے، لیکن آج بھی ڈی مانیٹائزیشن کے بعد بھی نئی کرنسی کے بہت زیادہ نقل کرنسی آج ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے حالات میں بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا چلا جانا، اب اگرچہ کہ 92 سال کی عمر تھی، لیکن ان کا چلا جانا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ایک عظیم سپوت جانے سے بہت بڑا ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے جو اپنی تقریر کہی تھی، جو ان کے الفاظ تھے، ان کے خود کے اپنے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہسٹری ول ٹریٹ کائنڈلی کی جو بات تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جنہوں نے ہندوستان کو ترقی دلائی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو ریاست تلنگانہ سے بھی ان کا گہرا تعلق تھا۔ ہسٹورک ڈیسیشن تھا ان کا کہ انہوں نے تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے، اگرچہ کہ سری کرشنا کمیشن بھی انہوں نے تشکیل دیا تھا، اور تلنگانہ بھی انہوں نے ہی، ان کے ہی دور میں تلنگانہ ایک ریالٹی ثابت ہوا ہے۔ کم گو، نرم گو اور بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرنے والے ایک ویژنری ایسے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، جو صحیح طور پہ ایک مدبر تھے۔ دانشور تو نہیں کہوں گا، دانشور بھی شاید ان کے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، لیکن دانشور کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے مدبر انسان بھی تھے، ایسے گریشیس انسان تھے کہ یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ ایک آرام سے خاموشی میں بات کرنے والے، اور لیکن انہوں نے جو ڈیسیشنز لیے تھے وہ یقیناً سب سے بڑا ڈیسیشن جو تھا وہ تلنگانہ کی سپریٹ بل کا تھا۔ وہ تلنگانہ کی بل ایسی تھی، اس وقت 6 دہوں سے جو تلنگانہ کا چلتے آ رہا تھا ایک سلسلہ، اس کو واقع میں منموہن سنگھ نے جرأت مندانہ فیصلہ، یقیناً سونیا گاندھی اس وقت چیئرپرسن تھی یو پی اے کی، لیکن وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آخری دن پہ بنا دیا تھا تلنگانہ کو۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو آندھرا پردیش کے لیے صحیح انسینٹیو دیے تھے 2014 میں، تلنگانہ کے لیے بھی یہ چیز دی گئی تھی، لیکن منموہن سنگھ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا۔ منموہن سنگھ ہر وقت راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے، اور شاید ان کا جو اکنامک بیک گراؤنڈ تھا، ان کا جو تعلیم یافتہ ہونے کا بیک گراؤنڈ تھا، اسی لیے انہوں نے ایک عام انسان کے طور پہ سوچ کے ہندوستان کی ترقی کے لیے ایک ایسا کام کیا جو کہ
تاریخ میں ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، اور جب کبھی ہندوستان کی ترقی کی بات آئیں گی تو وہاں اس وقت منموہن سنگھ کا نام بھی اس میں لیا جائے گا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ وہی وزیر اعظم ہیں جن کے زمانے میں راجندر سنگھ سچر کمیٹی رپورٹ ہو یا رنگناتھ مشرا کمیشن ہو، ان کا بھی قیام عمل میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کو تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہو وہاں پہ ریزرویشن کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو ڈاکٹر منموہن سنگھ اگرچہ کہ وہ بھی ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہی کہا تھا کہ ملک کے قومی وسائل کے اوپر پہلا حق اقلیتوں کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کچھ چیزوں کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا رتبہ ہماری نظروں میں بھی، یا ان کی قدر ہماری نظروں میں بھی کافی زیادہ ہے۔ اگرچہ کہ 2014 میں جب موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے حلف لیا تھا، یا اس سے پہلے جو الیکشن کیمپیننگ چل رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کافی باتیں کیے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ منموہن سنگھ کے بغیر ہندوستان کی ترقی کا تصور بھی ایک بالکل ہی خواب کی طرح رہ جاتا تھا۔ ان کے آنے کے بعد سے ہی یہ چیز ہوئی تھی۔ اگر دیکھا گیا، پنجاب یونیورسٹی میں 1954 سے ماسٹرز ان اکنامکس کیے تھے، 1957 میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی جوائن کی تھی، 62 میں ڈاکٹریٹ آف فلاسفی انہوں نے لیے تھے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، پھر 1971 میں انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک اکنامک ایڈوائزر کے طور پہ کامرس منسٹری میں اپنا داخلہ لیا تھا۔ 1972 میں انہوں نے چیف اکنامک ایڈوائزر ان فائنانس منسٹری کا جائزہ لیا تھا۔ 80s میں اگر دیکھا گیا تو وہ ممبر پلاننگ کمیشن تھے۔ 82 سے 85 کے بیچ میں 3 سال انہوں نے ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے۔ 1990 میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے اکنامک افیئرز میں 91 میں، پھر انہوں نے چیئرمین یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بنے۔ 1991 میں ہی انہیں راجیہ سبھا میں الیکٹ کرنے کے بعد، یا بلکہ 1991، 95، 2001، 2007 اور 2013 میں راجیہ سبھا کے وہ ممبر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب فائنانس منسٹر تھے 91 to 96 میں، یہ سب پورے کارنامے انہی کے زمانے میں یہ سب عمل میں لائے تھے۔ اس کے بعد ہی ہندوستان ترقی کے منازل طے کرتا ہوا نظر آیا۔ اگر دیکھا گیا تو منموہن سنگھ کا کارنامہ تلنگانہ کی میٹرو ریل کی منظوری کے اوپر بھی منموہن سنگھ نے اپنے دست شفقت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک ریالٹی کے اس میں تصور کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منموہن سنگھ کے لیے 7 دن کا سوگ جو اعلان کیا گیا ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو جن کارناموں کے وہ نقیب تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارناموں کے نقیب آج ان کا نیم بدل ملنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جو مذہب میں یا ہندو مسلمان کو توڑ کر یا جھوٹے وعدے کر کے، جو 15 لاکھ روپے کے وعدے کر کے کسی نہ کسی اپنی سیٹ پر چمٹے رہنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، وہ سیاستدانوں کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ملک کے بارے میں اگر وہ کچھ اتنا بھی منموہن سنگھ سے بالکل ایک 10% بھی اگر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے ہم ایک اچھے ہندوستان میں اور ترقی یافتہ ملک میں ہم ہماری زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال اس ہفتے کے فکر نظر پروگرام کو میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نام ہی پورا پروگرام آپ کا یہیں پہ دیا ہوں، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی دوسرے موضوعات پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔